وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए है, जो ज़ात खालिके कायनात, मालिके कायनात, रब्बुल आलमीन, दाता और नजबख्श है। दुरूद व सलाम सय्यिदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, इमामुना फिद दुनिया वल आखिरा, खातमुन नबिय्यीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस के लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ سلف صالحین کے لیے حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پچھلی گفتگو کے اندر، پچھلے موضوع کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت، کہ آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ کے مقام، عظمت، رتبہ، نبوت سے پہلے آپ کا کردار، وہ بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ کس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی سے دوسرے لوگوں کی زندگی بابرکت ہوئی۔ اللہ جلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے نبوت سے پہلے کس طرح ہر دل عزیز بنا کر کے رکھا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ جلال نے ہر قسم کی لغزش اور خطا سے کس طرح پاک رکھا تھا۔ نبوت کے اوپر ہماری بات مکمل ہوئی تھی کہ اللہ جلال نے جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اس کے بعد حضرت 3 سال کا عرصہ ایسے رہا کہ جب نبی علیہ السلام چھپ چھپ کے وہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کیا کرتے تھے 3 سال تک۔ آج ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں بھی مشاہدہ کریں کہ اگر ہم نے کسی بھی شخص کا ذہنیت اس کی چینج کرنی ہو، مثال کے طور پر ایک بندہ شرابی ہے، ایک بندہ زانی ہے، مشرک ہے، آپ اس کو کہیں کہ شرک چھوڑ دیں، وہ اسی وقت شرک چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک ذہنیت بنانی پڑتی ہے، اس کا ایک مائنڈ واش کرنا پڑتا ہے، ایک اس کی ذہنیت کو تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے 3 سال تک، جب تک اللہ جلال کا حکم نہیں ہوا، لوگوں کے اندر چھپ چھپ کے وہ دین اسلام کی اشاعت کی۔ کچھ لوگ ایسے تھے عورتوں میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اس 3 سال کے عرصے کے اندر، اور آپ علیہ السلام نے ایک جگہ مخصوص کی تھی، وہاں جتنے بھی لوگ مسلمان تھے وہاں جا کر کے صبح 2 رکعت اور شام کو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ کس وجہ سے کہ قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی تھی نا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اللہ جلال کو صبح اور شام یاد کیجیے، اس بنا پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ 5 نمازیں تب تو فرض نہیں تھی ہوئی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، جب 3 سال مکمل ہوئے اور اللہ جلال کی طرف سے وحی آئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے حبیب اب اٹھیے، اب چھپ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا ٹائم ختم، اب آپ اپنے قریبیوں کو علن اعلان دعوت دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام پھر کوہ صفا پر چڑھے، یا صباحا منادہ کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، حضرت دعوت کیا دی، لا الہ الا اللہ، سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھنے کی اللہ جلال کے حضور نے تمام لوگوں کو دعوت دی۔ یہ وہ پہلی دعوت تھی سر عام علن اعلان جو اللہ جلال نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے دلوائی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے نا کوہ صفا کے اوپر، صفا پہاڑی کے اوپر، تو سارے لوگوں کا اعتماد، یقین دیکھیے کتنے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک شاہ سواروں کا، گھڑ سواروں کا لشکر وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے حضرت بآواز بلند کیا کہا، ما جربنا علیک کاذبا، ہم نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے صرف آپ کو سچا، صادق اور امانت دار پایا ہے۔ لیکن جب اللہ جلال کے دین کی دعوت دی،
جب اللہ ذو الجلال کی توحید کی، باللہیت کی، الوہیت کی لوگوں کے سامنے پرچار کیا، فوراً وہ سارے کا سارا مجمع جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین کرنے والا تھا، وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ ابو لہب بدبخت، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازیبا الفاظ کہے، پھر اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے سورۃ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ توڑ جانے کی اللہ ذو الجلال نے اس کو بشارت دی۔ سارے کے سارے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف۔ آج ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں، لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ آئیڈیل یا نمونہ ہے۔ اب آپ کی سیرت کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی گناہ کا معاملہ ہو، کام ہو نا، ہم مجبور نہیں یار، اولاد مانتی نہیں، بندہ مجبور ہوتا ہے، کی کریے ہوں رشتہ داری میں تو نہیں نہ چھڑیا جانیا، لیکن صلہ رحمی کا اللہ ذو الجلال نے حکم دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ ذو الجلال کی اطاعت فرما برداری اور اس کے احکامات کے اوپر حضرت کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، سارا کچھ چھوڑا، رشتے ناطے چھوڑے، کس وجہ سے؟ اللہ ذو الجلال کی توحید کر کے۔ نبی علیہ السلام کا پورے کے پورا قبیلہ، معاشرہ، پورا مکہ بستی وادی وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہوئی، اس وجہ سے آپ اللہ ذو الجلال کی جو توحید کا اعلان کرتے تھے اس وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے کس چیز کو چوز کیا؟ اللہ ذو الجلال کی اطاعت کو یا لوگوں کی رضا کو؟ ہم لوگوں کی رضا کو حضرت منتخب کرتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ ذو الجلال کا اطاعت، اللہ ذو الجلال کے احکامات چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت وہ ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتی۔ ہم نے پیچھے وہ جو 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا نا، خوش نصیب کا، جو اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک ہم نے کون سا شخص بتایا تھا؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسا بندہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ ذو الجلال کی رضا کی خاطر، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور کسی سے جدا ہوتا ہے، ناراضگی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ ذو الجلال کی رضا کی خاطر۔ ناراضگی کیسے، جدا کیسے اللہ ذو الجلال کے لیے ہونا؟ آپ کا ایک دوست ہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو پوچھتا ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود کو نہیں سمجھ رہا، حضرت اپنا تعلق ختم کیجیے۔ مشرک کا تو جنازہ ایک ایسی بندے کی آخری حد ہوتی ہے کہ ایک بندہ مرنے والا جتنا مرضی ہو نا، لیکن آخرکار لوگوں کو اس پر ترس آ جاتے ہیں، لوگوں کو رحم آتے ہیں، دل کے اندر اس کے لیے احساس پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال نے وہاں بھی منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ اگر کوئی مر بھی جائے مشرک، آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ جبکہ ہم آج اپنا رہن سہن دیکھیں، مشرکوں کے ساتھ ہمارا واسطہ تعلق نہیں ہے، ہمارے یارانے نہیں ہیں، بالکل ہے حضرت۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق نہیں ملتا۔ جب نبی علیہ السلام کے سارے مخالف ہوئے نا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اللہ ذو الجلال کی توحید کا وہ پرچار کرتے رہے۔ جب ان کے بتوں کو ان میں آیت چینی کرتے رہے، ان کے جو سارے معبود تھے ان کو برا بلا کہتے رہے نا، ابو طالب کی زیر پرورش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زیر نگرانی تھے، تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ سارے اکٹھے ہو کر کے ابو طالب کے پاس گئے، جا کر کیا کہتے ہیں، حضرت آپ کا بھتیجا ہے، ہمارے جو معبود ہیں ان کی عیب چینی کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، آپ اس کو باز کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہا کرے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام کو بلا بھیجا گیا۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان کو بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ جب نبی علیہ السلام آئے تو ابو طالب کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی قوم کے بزرگ لوگ ہیں، بڑے با اثر افراد ہیں، سردار ہیں قبیلوں کے، یہ آپ کے لیے ایک بات کا مطالبہ لے کر کے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی نا تو آپ کا جواب کیسا تھا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں چچا یار سورج دیکھ رہے ہیں، بڑے آب و تاب سے بڑک رہے، جل رہے، اگر اس سورج کے شعلوں میں سے ایک شعلہ لا کر کے میرے ہاتھ میں بھی رکھ دینا پھر بھی اللہ ذو الجلال کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت تو ایسے تھی۔
لوگوں نے ابو طالب اس کے ذریعے سے بھی آزما لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باز نہیں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر مختلف پیشکشیں رکھی۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا، یہ سب بندوں کی کامن خواہش ہوتی ہے، بیوی اسے خوبصورت ملے، مال و زر اس کے پاس وفر ہے، یہ ہر انسان کی ایک فطرتی خواہش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یافرے رکھی گئی۔ مکہ والوں نے پیغام بھیجے کہ آپ انگلی رکھیے، جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم شادی بھی کرواتے ہیں، جتنا مال آپ چاہتے ہیں ہم مال بھی دیتے ہیں، صرف ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ جس دعوت کا پرچار آپ کریں وہ دعوت چھوڑ دی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوتیں بھی ٹھکرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر، مجنون، دیوانہ کہا گیا۔ اس کا علاج کیا کرتا تھا مکہ کی بستی کے اندر زماد ازوی۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ باتیں مشہور ہو گئی نا کہ نعوذ باللہ محمد جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ بھی ہے، تو زماد ازدی ایک ایسا شخص تھا جو ان تمام قسم کی جو بیماریاں تھیں ان کا علاج کیا کرتا تھا۔ مکہ والوں نے اسے تیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجنے کے لیے، سارا سمجھایا یہ معاملہ فلاں فلاں جو بھی تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، جا کر کیا کہتا ہے، حضرت ایسے ایسے میرا نام ہے، فلاں فلاں میرا کام ہے، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے آپ حکم کیجئے، اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی ساری بات سنی نا، جواب میں کچھ نہیں کہا، جواب میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت بندے کے الفاظ ہوتے ہیں، بندے کے کلمات ہوتے ہیں جو سیرت آنے سے کھلاتی ہے، جو اگلے بندے کا دل جیت لیتے ہیں۔ جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، پورے کا پورا خطبہ پڑھا۔ جب زماد ازدی نے سنا نا، کہتا حضرت مجھے ایک بار پھر سنائیے۔ اللہ اکبر، ایک بار ہے پھر سنائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ خطبہ مسنونہ پڑھ کے سنایا۔ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، ادبا کا کلام سنا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ کیا تھے، ہاتھ یا محمد ابایعک علی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام کے اوپر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو ایسی تھی حضرت، جب ساری کی ساری حرب ازما لیے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود توحید کے پرچار سے، دین اسلام کی اشاعت سے باز نہ آئے، پھر حضرت وہ جو بندے کے پاس ہوتا ہے نا آخری موقع، چل ہوں میرے کو جو کچھ ہوں میں کراں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح کی مصیبتیں، کبھی آپ بلال دیکھیے جو گرم ریت پر لیٹ کے بھی بہت بہت کی آوازیں نکالتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار کی والدہ، ان کی شرمگاہ کے اندر بدبخت ابو جہل نے نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ صرف وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ ذو الجلال کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھا تھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا تھا، اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی گزارتے تھے وہ منوان ان کی نقل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمار کو بھی، ان کے والد یاسر کو بھی وہ طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کفار مکہ وہ گرم شعلے جلا کر کے ان کے پیچھے کمر کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اللہ کچھ کر نہیں چل سکتے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، کیا دعا دی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا بردم و سلامہ، جس طرح تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوئی تھی۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہ میرے اوپر آگ کے شعلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو کفار مکہ پھر حضرت اس طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو اتنی بابرکت تھی، وہ ان کی جو تکالیف اور مصیبتیں اور آزمائشیں تھیں ان سے نہ بچ سکی۔ ہم نے بڑے واقعات سنے ہیں، جب بیت اللہ کے اندر ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے تو اوجڑی لا کر کے اونٹ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھ دی گئی۔ پھر جب حضرت فاطمہ آئی، اوجڑی ہٹائی، ساتھ ساتھ وہ رو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے غصے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی رحمت للعالمین تھی کہ بد دعا نہیں کی، نہیں حضرت بد دعا کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
آپ علیہ السلام نے اس دن اپنے ہاتھ اٹھائے اور نام لے لے کر اللہ ذو الجلال کے حضور میں دعا کی، اللہم علیک بقریش۔ عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا، شیبہ بن ربیعہ کا، ابو جہل کا، 60 افراد اس دن موجود تھے جن کا نام لے کر اللہ ذو الجلال کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس کا نام لے کر اللہ جلال کے حضور آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، غزوہ بدر کے اندر ہر وہ بد نصیب بدبخت وہ میدان بدر کے اندر وہ خون سے لت پڑ مرا پڑا تھا، یہ آپ علیہ السلام کی بددعائیں تھی۔ ایسے ہی ابو جہل ایک دفعہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سجدہ کرتے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے، تم میں سے کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ کہتے ہیں اگر اس نے کبھی میرے سامنے سجدہ کیا نعوذ باللہ میں اس کا سر کچل دوں گا۔ حضرت چند دن گزرے، ایسے کفار مکہ بیٹھے ہوئے، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام وضو کر کے آئے، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام سجدے کے اندر گئے نا، اللہ اکبر، تو اٹھا، ہمت کی، سردار تھی نا، اکڑ تھی، انا تھی، دل کے اندر بغض تھا آپ علیہ السلام کے متعلق، اٹھا سر کچلنے کے لیے، اور جب آپ علیہ السلام کے قریب گیا نا، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ پھر ساتھیوں نے پوچھا ابو جہل تو گیا تھا پیچھے ہٹ گیا، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ اور پروارے حائل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو دنا منی، اگر یہ میرے قریب ہی آتا نا، لفتطفته الملائکہ، فرشتے اس کو کچلتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اللہ ذو جلال نے ان کو بچا کر کے رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام اوقاز کے میدان میں جاتے، اوقاز کے بازار میں جاتے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، ابو لہب بدبخت وہ پیچھے آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر برسا رہا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ایڑیاں ٹخرے خون سے لہو لبان ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت اس پر کیوں یہ ساری آپ علیہ السلام نے سنی؟ صرف توحید کی خاطر۔ آج ہمیں پورے کا پورا دین اسلام یقین کریے سونے کے تشت کے اندر رکھ کے ملا ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی کوئی پریشانی اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہو، نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شیطان کے شکنجے میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم تحت نگاہ دور ہیں۔ حضرت جس طرح آپ نے اور آپ کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین زندگیاں گزاری، ہم ایسی زندگیاں نہیں گزار رہے۔ پھر حضرت ایک وقت آیا، نبی علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب، انہوں نے نا ساری چیزیں آبزرو کی کہ فلاں بھی آپ علیہ السلام کی جان کا دشمن ہے، فلاں نے فلاں وقت آپ پر حملہ کیا۔ تو جو عبد مناف کے قبائل تھے نا، جو حضرت ابو طالب کے لگتے لگاتے جو قبائل کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ ان قبائل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، کچھ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ ابو طالب بھی خود بھی اسلام نہیں تھے لائے، خیر انہوں نے اکٹھا کیا اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے برادری کے ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب سارے قبائل نے ان کے ساتھ اتفاق کیا نا کہ ٹھیک ہے، جو مسلمان تھا وہ بھی، جو کافر تھا وہ بھی، کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، تو حضرت صرف انکار کیا ان میں سے بدبخت ابو لہب نے، وہ اٹھ کر چلا گیا، کہتا ہے میرا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے۔ وہ جا کے جو مکہ کے دوسرے قبائل تھے جو نبی علیہ السلام کے مخالف تھے، ان کے ساتھ جا کر کے مل گیا۔ پھر اب انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا، کیونکہ ادھر بھی قبائل تھے، کافی اکثریت تھی، جنگ تو ہو نہیں تھی سکتی، دونوں طرف پلڑا باری تھا۔ انہوں نے حضرت ایک معاہدہ کیا، ایک اپنا ایک ترتیب بنائی، ایک ترغیب لگائی، کیا کہ جناب ابو طالب نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی قبائل ہیں، جو بھی ان کا ایک اکٹھ ہے، ہجوم ہے، ہم ان کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو ترک کر دیں گے۔ ایک نا عہد نامہ لکھا گیا، اس کو بعد میں کعبہ کی دیوار کے اندر چسپاں بھی کیا گیا۔ اس میں کیا لکھا کہ آج کے بعد نہ کوئی ان کے ساتھ تجارت کرے گا، نہ کوئی ان تمام قبائل کے کسی کے اندر شادی، سارے معاملات سب کچھ ان کو الگ کر کے رکھ دیا گیا۔ اور جو شیب ابی طالب کی گھاٹی، ان کے اندر نبی علیہ السلام، جناب ابو طالب اور دیگر سارے صحابہ کرام اور صحابیات وہ محشور ہو کر کے رہے۔ اب اتنے کٹھن حالات کو ان کو سامنا کرنا، 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر رہے ہیں۔ حضرت کتنے سال تک؟
3 سال تک، اور ادھر کیفیت اتنی اللہ اکبر کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بچوں کے بل بلانے کی اور بھوک کی وجہ سے عورتوں کی آوازیں وہ گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ جب باہر سے لوگ غلہ لے کر کے آتے نا تو جو مکہ کے سردار تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، وہ اس کا دام بڑھاتے، اتنا دام بڑھاتے کہ شبہ ابی طالب والوں سے خرید ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت اس طرح اناج اور غلے کی ان کے اندر دشواری تھی، ان کو قلت کا سامنا تھا، اور چمڑا اور درخت کے خشک پتے کھا کھا کر وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھی ہو، کبھی پراپر سنی ہو، تو ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، یہ اسلام ہم تک کس طرح پہنچا۔ جب 3 سال کا وقت مکمل ہوا نا، کچھ لوگ سردار اندر آئے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ معاہدہ ختم ہوا، ایک سارا پروسیجر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے معاملے ٹھیک ہو گئے۔ اس کے 6 ماہ بعد جناب ابو طالب وہ بیمار ہوئے، وہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں کل کو اللہ کے حضور گواہی دے دوں گا۔ ابو جہل نے نہ کہلوانے دیا کہ جاتے وقت عبد المطلب کا دین چھوڑ کر کے جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے۔ خیر وہ اسلام قبول کرنے کے بغیر فوت ہو گئے ابو طالب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیک ورڈ پہ جو سب سے مضبوط سپورٹ تھی حضرت وہ ختم ہو گئی۔ پہلے لوگ کبھی کبھار جو بڑے بڑے سردار تھے نا، صرف وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن ابو طالب کے جانے کے بعد ہر بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کا جیسے دل کرتا وہ ایذا دیتا۔ ابو لہب کا بیٹا وہ ایسے ہی عتبہ آیا ایک دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آر کر کے کرتا پھاڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھوکا، نعوذ باللہ، اگرچہ تھوک اس پر نہیں گری تو اس کے متعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس کے اوپر کوئی کتا چھوڑ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گیا تھا، رستے میں ایک جگہ کے اندر پڑاؤ ڈالا تو رستے کے اندر حضرت ان کو جو کفار مکہ تھے ان کو یقین ہوا کرتا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بددعا دیتے تھے نا ان کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ معجزات ہی بڑے دیکھے تھے انہوں نے، ان کو یقین ہوتا تھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی، کچھ عرصے کے بعد وہ گیا نا ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے، رات کو پڑاؤ ڈالا نا، خود پورے قافلے کے درمیان میں سویا تھا، ارد گرد سارے اشخاص کہ کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچا سکے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے ایک شیر اس قافلے کے اندر گیا اور صرف ابو لہب کا وہ جو بیٹا عتبہ اس کی گردن کو پکڑ کر کے اس نے ذبح کر دی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب وقت گزرتا گیا ابو طالب پہلے وہ اللہ ذو الجلال کے حضور پہنچے، اس کے چند دن یا چند ماہ بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور غم پہنچا کہ آپ کی بہت ہی جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی بیوی سیدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی 65 برس کی عمر میں خالق حقیقی کو جا ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غمگین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا نہ ہوتا، خدیجہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ جب ہر لوگ مجھ پر ظلم کرتے تھے نا خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی، جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے یہ مجھے سچا کہتے، ہر وقت ہر موڑ پہ خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ حضرت جب حضرت خدیجہ آتی ہوتی تھی نا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، اللہ ذو الجلال کی طرف سے ان کو سلام کہیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خدیجہ کی وفات پا گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا غم، اس سال کے اندر ان چند دنوں کے اندر یہ 2 موتیں ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال وہ رکھ دیا۔ حضرت کچھ وقت گزرا، مکہ والے جب اتنی کہ حد ہوتی ہے بندے کی برداشت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تھے، کتنی تکلیف برداشت کر سکتے تھے۔ خیر مکہ سے نکلے، کس غرض سے کہ میں طائف جاتا ہوں، ہو سکتا ہے ادھر جا کر تو میری بات مان لے۔ ایک بندہ ایک اچھی نیت اچھی سوچ لے کر کے نکلے نا کسی دوسرے شہر دوسرے محلے دوسرے گھر کے لیے، اور ادھر جا کے بالکل اس کے اپوزٹ ہو، حضرت تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ایک میں نے سوچا کہ یار میرا یہ کام ہو جائے، کام نہیں ہوا ایک علیحدہ بات، لیکن اس کے برعکس کوئی بندے کے ساتھ ایسی بات ہو جائے، حرکت ہو جائے، الٹا چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، زیادہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
طائف میں پہنچے نا، وہاں اس وقت 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے. ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا مسعود، تیسرے کا حبیب. یہ بنی ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10 دن وادی طائف کے اندر قیام کیا. تینوں بھائیوں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام باری باری گئے. کس وجہ سے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ یار ان میں سے کوئی میری بات مان لے، ہو سکتا ہے یہ مجھے سپورٹ کریں، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اسلام اس کی نشر و اشاعت ہو، اسلام کی تبلیغ ہو، اللہ جلال کی توحید کا، للہیت کا پرچار ہو جائے. صرف یہ سوچ اور یہ غرض، یہ نیت لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تینوں کے پاس گئے. تینوں نے انکار کر دیا. حضرت تینوں نے انکار کر دیا. یہ تھا وہ معاملہ کہ آپ ایک جگہ گئے ہیں، وہ کام نہیں ہوا، چپ کر کے واپسی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نکلے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے زید بن حارثہ بھی تھے. تو ان 3 بدبختوں نے کیا کیا سرداروں نے کہ ایک سارے محلے کے جتنے اوباش لڑکے تھے ان کو شہد، ان کو ابارا، انہوں نے پتھر لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے. بدبختوں نے نہ ساتھ لیا، اللہ اکبر، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، بات مانی، بلکہ الٹا پتھر مارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. زید بن حارثہ وہ ڈال بن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خود پتھر کھا رہے ہیں کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لہو لہان، اتنا خون نکلا، اتنا لہو نکلا. جب وہ جوتے میں جا کر کے اکٹھا ہوا نا، خشک ہونے کے بعد پاؤں جوتے کے اندر جم گیا. پھر ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک باغ تھا، ادھر جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لی. ایک درخت کے نیچے بیٹھے لہو لہان، اللہ اکبر، حالت کے مارے ہوئے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا نا، ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا وہ میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. تو بادل کے اندر میں نے دیکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے سلام کی مجھے، اور وہ جو ساتھ فرشتہ تھا اس نے بھی سلام کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور مجھے اللہ جلال نے بھیجا ان کے ساتھ. نام بتلایا اس کا جو بھی تھا. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ ساری پہاڑوں کی زمین کو ہلانا، پہاڑوں کو حرکت دینا، یہ ان کا کام ہے. اللہ جلال نے بھیجا ہے. تو وہ فرشتہ خود مخاطب ہوا، اللہ کے حضور آپ صرف حکم کریں، میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے ان کو ملا دیتا ہوں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں تلس لیں میں ان کو زمین میں دنسا دیتا ہوں، آپ صرف حکم کریں. حضرت آج ہماری لڑائی ہوتی ہے تو بنا کینے پہ ہیں. وہ دیکھیں جن لوگوں نے پتھر مارے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار میرا گمان ہے کہ کل ان کی اولاد میں سے اللہ جلال اسلام کے خادم پیدا کرے گا. اللہ اکبر. تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے نام کے حساب سے واقعی رؤوف الرحیم ہیں، آپ واقعتاً رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضرت پھر ایسا ہوا، حجاج بن یوسف وہ کہاں سے تھا؟ وادی طائف سے. محمد بن قاسم کا نام تو ہم نے سب نے سنا ہے، اس کے اباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا؟ وادی طائف سے. یہ اللہ جلال کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ جلال نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، کہ جس نے پتھر مارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعائیں دی. یہ سیرت کا حصہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ آئیڈیل ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی ہمارے ساتھ 19-20 کرتے ہیں، بندے کو حضرت بندے کا پتہ تب چلتا ہے جب بندے کے پاس پاور ہو. تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھے کر سکے، سارے باس لڑکے تھے، پاور نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. فرشتہ آیا سارا کچھ کر سکتے تھے، ان کو زمین کے اندر دنسا بھی سکتے تھے، پہاڑوں کے درمیان مسلوا بھی سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو دعا دی. یہ ہمارے لیے بھی حضرت ایک نمونہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہماری اس روزمرہ کی زندگی کے اندر اگر کسی کے ساتھ حضرت کوئی تگڑا ہے، کوئی ماڑا ہے، جس کے ساتھ بھی ہماری کوئی 19-20 ہوتی ہے، کوئی توتکار ہوتی ہے، کوئی زبان درازی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوتے تو ان کا کیا کردار ہوتا ہے. کیونکہ جب تک ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنی اولادوں کی زندگی کے اندر لے کر کے نہیں آئیں گے، خدا کی قسم ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے.
تو اگلے خطبے کے اندر، اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ جلال ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سن کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ اس کو پک کیا، اس کو کاپی کیا، نقل کیا، بالکل ویسے ہی زندگی بسر کی، اللہ جلال ہمیں بھی ویسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔